बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया है काजी फ़ाज़ ईसा साहब का 2024 का फ़ैसला, जो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक या नवाज़ शरीफ जैसे जो 6 लोग हैं उनके ताहयात नहली केसेस थे उस पर जो फ़ैसला सामने आया, और एक काजी फ़ाज़ ईसा साहब का 2012 का फ़ैसला है। तब भी चीफ़ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तब एक फ़ैसला था और अब एक फ़ैसला आया है 2024 में। 12 साल में इतना बड़ा आइनी यू टर्न, उसको आप कह सकते हैं, कानूनी यू टर्न कह सकते हैं। और उस वक्त काजी फ़ाज़ ईसा साहब ख़ुद फरमाते थे कि जी ताहयात नहली ही होनी चाहिए, और उन्होंने बाकायदा उसमें कुरान और हदीस के हवाले दिए। और आज जब हम बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक केस की जितनी समाअत हुई, आपको लाइव हमने दिखाई, उसमें भी इस्लामी टच आपको नज़र आता है कि किस तरीके से तौबा की बात की जाती है, किस तरीके से गुनाहगारों की बात की जाती है और इस्लामी हवाले दिए जाते हैं। और इतनी बड़ी तब्दीली कि तब आप कहें कि जी ताहयात नहली होनी चाहिए, और ताहयात नहली क्यों ज़रूरी है और आर्टिकल 62(1)(f) में ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी। आज आप कहें कि ये तो ज़िया उल हक़ की गई अमेंडमेंट है, तो ज़िया उल हक़ की अमेंडमेंट तो 1985 में आई थी, तो क्या आज पता चला है? ये 2012 में नहीं पता था कि ये ज़िया उल हक़ की गई अमेंडमेंट है और उसकी शान में जो आपने एक फ़ैसला लिखा था। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े आइनी सवालात होते हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं। मेरे ख़्याल में उमर अता बंदयाल साहब ने कहा फैसल वावडा केस में कि ताहयात नहली का जो मेरा पहला कंसेप्ट था, मैं अब उससे हट चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ताहयात नहली नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जजेस का है, ये कोई इल्मी रिव्यू नहीं होता, ये वक्त के साथ रिव्यू बदलते हैं। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म ये समझता हूँ कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई पहले उनका एक मौक़िफ़ था और फिर उन्होंने रुजू कर लिया दूसरे मौक़िफ़ की तरफ। ये कोई इल्मी रुजू नहीं होता, बल्कि ये हालाती रुजू होता है कि उमर अता बंदयाल को नवाज़ शरीफ के ताहयात नहल करने का कहा गया तो नहल कर दिया गया, फैसल वावडा का कहा गया कि उसको ताहयात नहल नहीं करना तो नहीं किया गया। तो वो मैं ये नहीं कह सकता कि उमर अता बंदयाल का वो जो रुजू था वो कोई इल्मी रुजू था या आइनी रुजू था, वो फरमाइशी रुजू था, और यही हमारे मुआशरे में चलता रहता है। अब मैं आपके सामने जो केस सामने रखने जा रहा हूँ बहुत दिलचस्प है और बहुत अहम है। अदालत में जो मुअज़्ज़ज़ पेशावर चीफ़ जस्टिस थे काजी फ़ाज़ ईसा साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, ये PLD 2022 है बलूचिस्तान और सफ़ा नंबर 1 है। ये आज भी अवेलेबल है कानून की किताबों में और जो आइनी किताबें हैं उसमें। PLD 2012 बलूचिस्तान पेज नंबर 1, बिफोर काजी फ़ाज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मिसेस सैयदा ताहिरा सफदर जज, 2 रुकनी बेंच था। काजी फ़ाज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे और सैयदा ताहिरा सफदर साहिबा थी, मेंबर थी। उबैदुल्ला पिटिशनर थे वर्सेस मीर मोहम्मद अली रिंद एंड टू अदर्स, ये रिस्पोंडेंट्स थे। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन नंबर 626/2009 थी, डिसाइडेड ऑन 25 अगस्त 2011। ये 25 अगस्त 2011 को डिसाइड हुई। अब इसमें जो अदालत की जानिब से इसको डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेनेशन की गई आर्टिकल 62(1)(f) की। इसका पैराग्राफ नंबर 12 मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। देयर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट टू कंसिडर इन व्यू ऑफ द कन्विक्शन ऑफ मिस्टर रिंद फॉर करप्शन एंड एम्बेजलिंग स्टीलिंग फ्राम द पब्लिक एक्सचेकर, के जी जो मिस्टर रिंद थे जो इसमें मसूल अलह थे, उसको करप्शन में और खुर्द बुर्द करने में सज़ा हुई थी और उन्होंने सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया था। विच एलिगेशंस बी हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जो इल्ज़ामात थे उनको मंजूर किया गया और उनको सज़ा दी गई। द क्वेश्चन अराइजेज वेदर बीइंग ए मुस्लिम, सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान होने के नाते ही कैन बी कैटेगराइज्ड टू बी ऑफ गुड कैरेक्टर, कि ये कहा जा सकता है कि कैटेगोरिकली ये बात की जा सकती है कि वो एक अच्छे किरदार का हामिल शख्स है, वो गुड कैरेक्टर रखता है बतौर मुसलमान, जिस पर करप्शन के चार्जेस हों, जिस पर एम्बेजलमेंट के और खुर्द बुर्द के हों। क्या वो ये कहा जा सकता है कि वो गुड कैरेक्टर का शख्स था? आर समवन हु इज़ नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेशन इस्लामिक इंजंक्शंस एंड दी, और क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा शख्स गुड कैरेक्टर का या ऐसा शख्स कुरान और सुन्ना के जो
اصول ہیں یا تعلیمات ہیں اس پر عمل درآمد کرنے والا ہے۔ وہ شخص جو سزا یافتہ ہو چکا ہے، جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، جس پر خرد برد کرنے کے ریاستی خزانے کو خرد برد کرنے کے الزامات ہیں، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بطور مسلمان گڈ کریکٹر ہے یا وہ قرآن و سنت پہ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے؟ اینڈ thus attract the bar contained in article 62(1)(d) of the constitution، اور اس طریقے سے جو آئین پاکستان کا article 62(1)(d) ہے، وہ اس نے جو بار کھڑی کی ہے کہ وہ نااہل ہے، وہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہے، جو رکاوٹ کھڑی کی ہے، تو اس کے اوپر کیسے اٹریکٹ نہیں ہوتی؟ دس پروویژن ہیز ناٹ بین چینج بائی 18 امینڈمنٹ، کہ یہ جو پروویژن ہے 62(1)(f) یہ 18ویں ترمیم میں بھی اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور یہ آج بھی 31ویں ترمیم آ چکی ہے، آج تک اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ آج تک آرٹیکل 62(1)(f) جو 2011 میں موجود تھا جس دن یہ فیصلہ آ رہا تھا، آج بھی آرٹیکل 62(1)(f) ویسے ہی موجود ہے۔ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ چونکہ 62 جو آرٹیکل 62 سب آرٹیکل 1 ہے وہ آج بھی موجود ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، اس وجہ سے دی ڈسکوالیفیکیشن انڈر دس پروویژن از ناٹ ٹائم ریلیٹڈ۔ تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو سزا ہے یا اس کے تحت جو نااہلی ہے وہ ٹائم ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ 5 سال نہیں ہو سکتی، وہ ٹائم 2 سال 6 سال نہیں ہو سکتی، بٹ پرپیچول، کہ وہ تو مستقل ہے، وہ تو پرماننٹ ہے۔ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب لکھ رہے ہیں کہ چونکہ 18ویں ترمیم میں اس کا جو امینڈمنٹ ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، دس ڈسکوالیفیکیشن انڈر دس پروویژن از ناٹ ٹائم ریلیٹڈ بٹ پرپیچول۔ قرآنک ٹیچنگز پروموٹ این ایتھیکل فریم ورک فار ہیومن بیہیویئر، کہ قرآن پاک ہر شخص کے لیے اخلاقیات کا ایک پورا چیپٹر دیتا ہے۔ المائٹی اللہ ڈسکرائبز بلیورز، کہ جنہوں نے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی یہ شان لکھی ہے کہ دوز ہو آر فیتھفلی ٹرو ٹو دیئر امانت اینڈ ٹو دیئر ایونٹس، کہ جی وہ بلیور ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا جو ایماندار ہوگا، جو امانت دار ہوگا، اور جو اپنی جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتا ہوگا۔ سورہ المنم جو آیت نمبر 23 ہے وہ حوالہ دیا، دی آلمائٹی ڈائریکٹس گیو فل میئرز اینڈ فل ویٹ ود ایکویٹی اینڈ ڈیفراڈ ناٹ پیپل آف دیئر تھنگز اینڈ کمٹ ناٹ انکویٹی ٹو دی ارتھ کازنگ کرپشن، کہ جی آپ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو جو اس پر الزامات ہیں مسٹر رند پر، یہ قرآن پاک کی جانب سے یہ احکامات ہیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے فراڈ نہیں کرنا، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ ساری ہماری اسلامک تعلیمات ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تھیفٹ آر مس اپروپریٹنگ آر کنورٹنگ ٹو ونز اون یوز پراپرٹی گیون ان ٹرسٹ آر امانت از حرام اینڈ حد اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، کہ جی اگر ریاست پاکستان، اب نواز شریف پہ کیا الزام تھا کہ جی اس نے آف شور کمپنیاں بنائی، یہاں سے پیسہ جاتا تھا آف شور کمپنیوں میں، اس سے جائیدادیں خریدی گئیں۔ وہ پیسہ کون سا تھا؟ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر عبد القدیر خان کی کتاب میں بھی، یہ مرحوم کی کتاب میں بھی تھا، اور کہ جی یہاں جو موٹر وے بن رہی تھی موٹر وے کا پیسہ جاتا تھا، تو بہت سارے الزامات تھے اور باقاعدہ طور پر بڑے تگڑے الزامات پر ان کو یہ سزا ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کی پراپرٹی کو، وہ ریاست کی عوام کی پراپرٹی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، یا اس جائیداد میں سے اپنا فائدہ لے، یا ریاستی خزانے میں سے وہ فائدہ لے، تو وہ ان ساری چیزوں پر پورا نہیں اترتا، اور ان چیزوں کو آگے پورا ان کی جانب سے قرآن پاک کے حوالے دیے گئے اور کہا گیا جی کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صورت جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس کے تحت جو نااہلی ہے، جو آرٹیکل 62(1)(d اینڈ جی اینڈ 63(1)(h) آف دی کانسٹیٹیوشن، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ تاحیات ہے۔ انڈیویژولز مسٹ ٹیک رسپانسبلٹی فار دیئر ایکشنز، کہ جو انفرادی لوگ ہیں ان کو اپنے جو عمل ہے یا اقدامات ہیں اس کی رسپانسبلٹی لینی ہوگی۔ دی کورٹ ہیز بین امپاورڈ ٹو انشور امپلیمنٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی ویٹ آف اٹس رسپانسبلٹی اف انڈیویژولز آر انیبل ٹو ڈو سو themselves۔ مسٹر رند manipulated his position for personal benefit and committed crimes، کہ جو مسٹر رند ہیں انہوں نے جو اپنی عہدہ تھا اس کو کرپشن کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔
اور کرائم کرنے کے لیے ہی ڈڈ ناٹ اسٹے اوے فرام پبلک آفس، اس کو اگر اس کو پبلک آفس سے دور نہیں رکھا جا سکتا ایز دی لا ریکوائرڈ، بٹ پروسیڈ ٹو فائل اے فالس نامینیشن فارم ٹو اگین اکوائر اٹ ایتھیکلی مورلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی ہی بیٹریڈ ہمسیلف اینڈ دی پیپل آف پاکستان، کہ اخلاقی، قانونی اور آئینی طور پر اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عوام سے دور رکھنا چاہیے۔ Consequently, this court is left with no option but to declare that Mr. Rind cannot hold the public office of senator under Article 62(1)(d) and (g) and Article 63(1)(h) of the Constitution of Pakistan, and the writ of quo warranto is issued against him as he is intruded into is unlawful holding the public office of senator. For foregoing reason, Mr. Rind is also permanently disqualified to be elected or chosen as and forever being a member of parliament, and respond number 2 and 3 are directed to ensure the same. کہ جی یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ مسٹر رند تا حیات نااہل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی جو وہ ہاؤس ہے، وہ قومی اسمبلی ہو سکتی ہے یا وہ سینٹ ہو سکتی ہے، کسی بھی ہاؤس میں وہ اب منتخب نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے یہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے اوپر کیا کہ ون مسٹ بی ریمائنڈیڈ دیٹ قاضی فیض عیسیٰ while being Chief Justice of Balochistan High Court had declared that disqualification under Article 62(1)(d), which is very similar to 62(1)(f), to be perpetual and not time bound. He goes on to cite Quranic verses to support this، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا، اور قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی حوالہ دے کر انہوں نے 2012 میں یہ PLD میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بلوچستان پیج نمبر 1 ہے، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو اب یہ 62(1)(f)(d)(g) یہ سیم ہے، اور اس میں یہ حوالہ دیا گیا۔ اب بات یہاں ہے کہ جی تا حیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھلے ایف میں ہو، وہ ڈی میں ہو یا جی میں ہو۔ یہی تو کیس تھا جو 7 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب قرآن و سنت کے حوالے دیتے رہے۔ تو تا حیات نااہلی کے حوالے سے 2012 میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جو صادق اور امین ہونا، یا کسی کا اچھا کریکٹر ہونا، یا کردار اچھا ہونا، یا اخلاق اچھے ہونے، یا وہ ریاست کو یا ریاستی خزانے کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو، یہ وہ ساری اہم چیزیں ہیں کہ جن کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک کی تمام آیات مبارکہ کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے، وہ نااہلی تا حیات ہوگی، اور وہ تا حیات نااہلی کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ججمنٹ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے دی۔ آج 2024 میں وہ کہتے ہیں کہ تا حیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، اور 2012 میں وہ کہتے ہیں جی کہ تا حیات نااہلی ہی ہونی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا جو انقلاب ہے، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس کے اوپر بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔